اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے میانمار کی فوجی قیادت پر نسل کشی، جنگی جرائم اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک کی لیڈر آنگ سان سوچی روہنگیا کے خلاف تشدد روکنے میں ناکام رہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش جانے پر مجبور ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ اسد علی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں میانمار کی فوجی قیادت پر نسل کشی، جنگی جرائم اور روہنگیا مسلمانوں اور دیگر نسلی اقلیتوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کمانڈر ان چیف من آنگ لینگ سمیت 6 جرنیلوں کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کی فہرست میں اس کے علاوہ بھی فوجی کمانڈر اور سول افسران کے نام موجود ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لاء کے انتہائی سنگین جرائم کیے ہیں۔ رپورٹ میں میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی پر بھی شدید تنقید کی گئی کہ وہ تشدد کو روکنے میں ناکام رہیں۔ میانمار کی حکومت کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ان کی کارروائیوں کا نشانہ شدت پسند اور مزاحمت کار رہے ہیں۔ فوج جس بے توقیری سے انسانی زندگی، آزادی اور انسانی وقار اور بین الاقوامی قانون کو دیکھتی ہے، وہ میانمار کے تمام لوگوں اور عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ روہنگیا ایسی صورتحال میں جی رہے ہیں جہاں انہیں پیدائش سے موت تک استحصال کا سامنا ہے۔ Systemic and institutionalized oppression from birth to death. اقوام متحدہ کا میانمار کے بارے میں انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشن مارچ 2017 میں قائم کیا گیا تھا۔ ملک کی ریاست رخائن میں فوجی آپریشن اگست سن 2017 میں شروع ہوا اور اس کے بعد سے اب تک کم سے کم 7 لاکھ روہنگیا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میانمار کی قیادت کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانا آسان نہیں ہوگا۔ میانمار اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے جس کے تحت یہ عدالت قائم کی گئی تھی، اور اس صورت میں سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان کی منظوری چاہیے ہوگی، اور چین کے بارے میں خیال ہے